بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 1000 دن پورے ہونے پر، اس حوالے سے کہ کتنی توقعات پوری ہوئیں، کتنی نہیں پوری ہوئیں۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ میں 100 دن کے اندر ایک ایسی تبدیلی لے کر آؤں گا جو نظر آئے گی۔ 100 دن کے بعد 200 دن، 300 دن، 400 دن، 500 دن، 1000 دن گزر چکے۔ 3 برس ہونے والے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا ڈیلیور کیا، کیا نہیں کیا؟ ظاہر ہے ہم حکومت کی طرف جائیں گے تو وہ اس کی تعریفیں کریں گے، کہیں گے کہ بڑی مشکل صورتحال تھی، اس میں سے ہم بہتری کی طرف لائے ہیں۔ لیکن جب ہم اپوزیشن کی طرف جائیں گے تو وہ کہے گی کہ نہیں، بہت کچھ ہو سکتا تھا، بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی بجائے ریورس گیئر لگا دیا گیا۔ بہرحال ایک فلاحی ریاست کا تصور وزیراعظم عمران خان کی طرف سے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے تصور میں جو پیش رفت ہوئی، اس میں یقینی طور پر لنگر خانے بھی قائم ہوئے، اس میں احساس پروگرام بھی جو تھا اس کو بھی ایک نئی پیک پر پہنچایا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو کرونا کے دوران جو ہے باقاعدہ امداد کی گئی، اور ورلڈ بینک نے بھی اس کی تعریف کی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وزیراعظم عمران خان کا جو یہ اقدام ہے، صحت کارڈ کو لے کر آنا ہے، احساس پروگرام کو لے کر آنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کارکردگی پر فخر ہے، دوبارہ اقتدار میں بھی آئیں گے، اور ملکی ترقی کی شرح جو کرونا کی وجہ سے مائنس میں چلی گئی تھی، ایک مرتبہ پھر 4% پر لے آئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے 1000 دن عوام کی طرف جائیں، اپوزیشن کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نے ہماری چیخیں نکلوا دی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ ادویات کی بات کر لیں، 15% ایک مرتبہ پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بجلی کی بات کر لیں، پیٹرول کی بات کر لیں، آٹے کی بات کر لیں، چینی کی بات کر لیں، ہر شے کی قیمت ہی ڈبل ہو چکی ہے۔ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، روزگار جو ہے وہ چھن چکے ہیں، قوم جو ہے وہ پریکٹیکلی بھکاری بنا دی گئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ مشکل دن تھے، واقعی مشکل دن تھے، اچھے دن آنے والے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، کہاں پر ہم نے جانا ہے، کہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور میں یہاں پر اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ بہت ہی مشکور ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن، صرف پولیٹیکلی نہیں بلکہ آئیڈیالوجیکلی کمیٹڈ ساتھ ناصر سلمان صاحب، وائس چیئرمین وزیر شکایت سال ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور نظریاتی کارکن اور لاہور سے رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے رہنما وحید عالم خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ وحید صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پر وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور نظریاتی کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کو ساری عمر دینے والے منور انجم جو ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ منور صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ یہاں پر آئے۔ ناصر صاحب، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن عوام کی طرف جاتے ہیں، میں کیمرہ لے کے نکل جاتا ہوں باہر، لوگ چیختے ہیں، کہتے ہیں مہنگائی بہت ہوگی، جینا مشکل ہو گیا ہے آپ کے ان 3 برسوں میں، ان 1000 دنوں میں۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اب تک کی کارکردگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ایک بڑا اہم دن ہے، آپ نے بتایا کہ آج 1000 دن ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، اور اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کی کارکردگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں آپ کے مطابق جو روشن ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پسندیدہ نہیں کہلائے جا سکتے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ، یہ 2 پارٹی سسٹم تھا، بلکہ 2 خاندانی سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ ہم نے ایک ایسی جمہوریت کو انٹروڈیوس کیا جس میں خاندان، جو خاندان سے مطلب ہے کہ نااہل لوگوں کو اس کی پروموشن کرنا، اس کو ہم نے ختم کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ، جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ $19 بلین۔ اس وقت ہم $1 بلین کے سرپلس پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ریمیٹنسز میکسیمم جو پاکستان میں آج تک کی تاریخ میں آئی تھی وہ تھی $20 ارب۔ ہم نے اس کے لیے پچھلے مہینے $2.8 بلین ریمیٹنسز پاکستان کی اس ایماندار قیادت پہ غیر ملکوں میں بسنے والے پاکستانیوں نے ہمیں دیا ہے۔ ہم نے روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ بنایا جس میں پاکستان سے باہر بسنے والوں نے $1 بلین یہاں پر ابھی تک جمع کرا دیا ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹ تھی، جو کہ ایک خاص
22 करोड़ की आवाम की, सिंगापुर जैसे मुल्क के अलावा आप श्रीलंका से भी नहीं मिला सकते थे। इस वक्त वो तकरीबन $27 बिलियन के करीब जाके उसकी जो सरहदें हैं टकरा रही हैं। हमारे पास इस वक्त जो 73 साल रिकॉर्ड है स्टॉक एक्सचेंज के वो टूट चुके हैं। हमारा जो रुपया है वो पहली मर्तबा 17 रुपया गिरा है, जिसके लिए ना सिर्फ स्टेट बैंक ने कोई मसनूई पंपिंग की है, डॉलर को फॉरेक्स मार्केट पे अंदर नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में पहली मर्तबा स्कॉलरशिप 1,70,000 लोगों को दिया गया ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन लें। पाकिस्तान में पहली मर्तबा कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मेरिट के ऊपर ऑनलाइन कर्जे दिए गए। पाकिस्तान में जो वादा किया गया था घरों की तकसीम का, उसके सिलसिले में हजारों घर हम दे चुके हैं और हजारों की तादाद में वो घर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तमीर उनकी जारी और सारी है, जिसके लिए पाकिस्तान में तारीख में पहली मर्तबा 3 से लेके 5 जो कॉम्प्लेक्स मार्कअप को खत्म करके हमने गरीब लोगों को आसान इकसात के ऊपर ऑलरेडी बैंक्स को हमने मॉर्गेज सिस्टम जो कि आज तक मुरव्विज नहीं हो सका वो हमने शुरू कर दिया है। थोड़ा क्लियर करते जाइए। साथ साथ डॉलर जो है नीचे आया लेकिन ऊपर भी आपकी हुकूमत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो डॉलर $3 बिलियन का कर्जा लिया जाया करते थे, ठीक हो गया के लिए 73 साल रिकॉर्ड टूटा, लेकिन अभी तक वो नवाज शरीफ के दौर के बराबर नहीं पहुंच सकी, जो पिछले दौर के बराबर। नहीं भाईजान मैं बताऊं, कार्ड जरूर पता ही टूटा होगा। 101 अरब और 44 लाख का ऑलरेडी शेयर्स का रिकॉर्ड 52,000 से 54,000 पे थी जब भाई वापस आई, उसके बाद कंसिस्टेंसी है। ठीक है, हजारों घर दे चुके, वो कहां पे थी? देखिए हमने इस्लामाबाद में भी ये घर दिए हैं, हमने ये घर जो है लाहौर के अंदर भी उसकी 2000 की बैलेटिंग अपने टर्न पे दे, अपने टर्न पे। और जो आप कह रहे हैं कि ये जो महंगाई के हवाले से हमने सहूलत बाजार लगा के पहली मर्तबा चीनी और आटे को सब्सिडाइज किया, अवाम की रकम अवाम को लौटाई है, और इसके अलावा 19 चीजों के ऊपर आपने क्या किया है, वो लिस्ट बड़ी लंबी बैठे हुए 7 साल पड़े हैं भाई। अच्छा 7 साल पड़े हैं हमारे पास। 7 साल? जी 7 साल, 2 साल ये और नहीं जो हमारी हुकूमत आएगी उसको मिला के 7 साल, अगले 5 साल पक्के। बिल्कुल जी। आप जरा गाँव और देहातों में देखें जिस तरह की फसलें किसानों को मिली हैं। आप मेरे साथ गाँव में चले तो सही, गाड़ियों के ऊपर ऑन चल रहा है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर ऐसी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी जिसकी पाकिस्तान में उनमें से 10 भाई मेरे आपको मैं बताऊं 10 साल जो आप नहीं ये आपकी हुकूमत ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं आपको फिर बताऊं कि 7 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान को जिस जगह पे पाकिस्तान को होना चाहिए था ना सिर्फ वहां होगा, बल्कि मैं आपको बताऊं 7 साल, ये 5 साल हमारे 2 और ये 5। हाँ जी, देखिए 2 साल हमारे ये और 5 साल अगले। तो मैं आपको बता दूं, लिख लें, आज मैंने लिख लिया, लिख लें। 7 साल में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 7 साल में देखेंगे जो खानदानों में पाकिस्तान की जमहूरियत को जो यरगुमान बनाया था उसको छुड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। छुड़ा दिया बल्कि आपने जी। आप 7 सालों में जो है अभी भी आपने सुना, वो तो रुक ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने वक्त लिया है वही सब आपके लिए कि ये इतनी ज्यादा कामयाबियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वो गिनवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर आप तो नहीं जीतेंगे। वो कह रहे हैं हम ही जीतेंगे अगले इलेक्शन भी। बात अभी जीत और हार का नहीं है। हाँ। मेरे भाई ने जितनी बातें की हैं, हाँ जी, जिस तरह इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर करते थे, ये सब वही बातें। अच्छा। और हकायक एक शायद अब इसमें नहीं है, हकायक नहीं है बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज जो है इतने सौदे हुए उसमें जी। स्टॉक एक्सचेंज बात यह है कि जब ये हमने जहां छोड़ा था उससे ऊपर जाएंगे फिर हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये मुजरम है, ये मुजरम है। स्टॉक एक्सचेंज नीचे आया, ये मुजरम है। जीडीपी रेट नीचे आया, ये मुजरम है। डॉलर ऊपर गया, हमने हिसाब लेना है कि क्यों हुआ ऐसा। एक चीज हम छोड़कर जा रहे हैं मुस्बत अंदाज में, वो मनफी अंदाज में कैसे चली गई, इन्होंने अभी हिसाब देना है। ये सारी बातों का कोई जवाब नहीं इनके पास। और जितनी बातें की हैं, घर दिए, एक घर नहीं दिया। 1 करोड़ नौकरियों का अभी इन्होंने कहा हजारों घर दे चुके हैं। दिखाए ना हमें, क्या कागजों में दे दिए ना, कागजों में दे दिए ना। अभी तो कोई नहीं बना ना। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो गए। इन्होंने घर देने थे,
लोगों के पास खाने की शिकत नहीं है, ये घर दे रहे हैं, और वो भी उनको उस कर्जे की दलदल में, लोग तो ये समझे कि मुफ्त देंगे, वो तो उस कर्जे की दलदल में उनको डाल रहे हैं, जो 20 साल के लिए उनका पूरा खानदान नहीं निकल सकेगा। अगर वो मुकम्मल भी हो जाए तो फिर भी ये सस्ते तो हैं वैसे। मैं नहीं, देखिए कोई इसमें मैं कब कह रहा हूँ 3% ये 5% बात तो मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कर्जा है, क्या कर्जा है, कर्जे पे कर्जा है, दलदल में फंस रहे हैं 20 साल के लिए, उनके जेन पे ये सवाल रहेगा कि हमने कर्जा देना है, अपना घर नहीं, जब तक पूरा नहीं उतारेंगे अपना घर नहीं बनेगा, वो उन पर उनके पास रहेगा। यानी इन्होंने 1000 दिन में 1000 झूठ बोला, जिस तरह कंटेनर पर खड़े होकर बोले थे, एक भी उसमें सच्चाई नहीं है, कोई चीज इसने इन्होंने अगर ऐसा तो कोई अच्छा काम आपकी नजर में कोई अच्छा काम हो जो इन्होंने किया हो? कोई अच्छा काम नहीं, एक भी काम नहीं है, एक ही काम नहीं। ये एहसास प्रोग्राम, ये देखें एहसास प्रोग्राम पर मुझसे बेहतर लेकिन मैं भी डाल देता हूं, वो इनका तो है नहीं। यहाँ तो खान साहब ने कहा मेरे वाला है ये, वो उन्होंने बकायदा हिट हुआ ये बात, मीडिया पे आई जब खातून ने कहा कि वो बेनजीर मजाक बन गया ना जी, ये तो मजाक हुआ ना कि मेरे वाला है भाई, मेरे वाला। देखें सर कोई एक अच्छा काम, मैं उस पाकिस्तान तरीके मैं इस एहसास प्रोग्राम को मान लूं, भाई अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट में से कुछ दे, अच्छा तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसी में से सब कुछ दे रहे नहीं, कोई एक अच्छा काम बता दे। मेरी नजर में तो कोई एक भी नहीं, झूठ, अभी तक पहले भी झूठ बोले थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं। मतलब साहब कोई एक अच्छा काम हुकूमत का, एक अच्छा काम इनका है, गरीब से गरीब तर हुआ और अमीर अमीर तर हुआ, ये एक अच्छा काम इनका है। ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम नहीं, अच्छा काम तो नहीं अच्छा है। ये ना गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर से अमीर तर हो गया, अमीरों को फायदा पहुंचाया, ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाया, चीनी वालों को फायदा पहुंचाया, आटे वालों को फायदा पहुंचाया, ये सारे अच्छे काम थे ना, अपने बंदों को उन्होंने अच्छे काम करवा दिए ना सबको। कोई माफिया पूरे का पूरा चलता रहा। आप ये 7 साल कह रहे हैं, 7 साल एक फिल्म भी बनी थी जिसमें हुआ क्या, अब 7 साल जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये इस वक्त 1825 दिन में से 1000 दिन गुजार चुके हैं, पीछे जो इनके रह गए 875 दिन, 875 में जो तीर उन्होंने 1000 दिन में चला लिया है, वो तीर ये 875 दिनों में भी निकाल लेंगे। अगली बात सिंपल ये है कि इन्होंने यही कहा कि गरीब को लुटो तो फुटो, इनके सारे वजीर देख ले, लुटो तो फुटो तो जिए फुटो नाल सी नहीं सर, लुटो तो फुटो इन्होंने कीता है, इन्होंने कीता लुटो तो फुटो फुटे ने सारे के सारे। कहां गया बुहारी? तो सरदारी साहब कहां गया लगता था। सर बात ये है कि वो देखो इल्जाम तराशी करना बड़ा आसान होता है, साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। पहली बात तो ये है कि बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इन्होंने अपनी तस्वीर एहसास प्रोग्राम कहां से एहसास प्रोग्राम, कोई एहसास किया कहां? जो लोग वहां लेने आते हैं पैसे, वो कहते हैं जिए भट्टो, वो कहते हैं जिए बेनजीर, वो तो बेनजीर भट्टो के नारे लगा रहे हैं इनके अपने वजीरों के सामने। सो बात ये है कि वो बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो दुनिया में सब ने अप्रिशिएट किया था, उसी को ये लेके चल रहे हैं, और वो आज उसी पे तख्ती अपने लगा रहे। कर क्या रहे हैं? जितने डैम पे तख्तियां लगा रहे हैं वो सब पहली हुकूमतों ने स्टार्ट किए थे, किसी हमारी हुकूमतों ने स्टार्ट किए, फिर अपना नून ने स्टार्ट किए। इन्होंने क्या करके क्या कमाल कर दिया अब तक? एक काम मुझे बता दे इनका, इन्होंने यू टर्न के अलावा कोई बता दे काम किया हो, हर इश्यूज पे यू टर्न, हर इशू। हाँ इनका एक क्रेडिट जाता है, रेमिटेंसेस की बात करते हैं, वो बात करते हैं रोशन डिजिटल, नहीं वो इनका क्या कमाल है, वो इनका कमाल मैं बताता हूं, उनका इनका क्या कमाल है, क्या कमाल है इनका, क्या कमाल है बारी पे बोले, उनका कमाल बता दो। अपना कोई खानदान है जो भेज रहा है, लंदन में कोई खानदान है कोई भेज रहा है, पता है लंदन बात है कि रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस जो है वो कोई इनका कमाल नहीं है, इनका कमाल यहाँ पे वो लोगों का शुक्रिया अदा करे। मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों वर्सेस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, तो वो उन्होंने देखा है कि उनके बहन भाई, उनके खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, हम उनकी मदद कर दें। वो मदद के चक्कर में लोगों ने हजारों डॉलर अपने खानदान को भेजे, इसलिए क्योंकि मुआशी हालत बेहतर की जाए। मुआशी हालत इन्होंने बेघर कर दिया, वो तो इनका क्रेडिट है नहीं, वो क्रेडिट तो वो शुक्र करे कि वो गरीब लोग जो भूखे मारे थे उनकी सपोर्ट की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने और क्या कमाल किया? पूरी इंपोर्ट बंद कर दी, पूरी इंपोर्ट बंद कर दी। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान कागजों में तो नजर आ रहा है, नुकसान क्या हुआ? जितने इंपोर्टर थे वो बेचारे भूखे सड़कों पे आ गए। मतलब मैं खुद इंपोर्ट करता हूं, मेरे पूरे 2 साल की 1 रुपए की इंपोर्ट नहीं है, 1-2 साल में 1 रुपए की इंपोर्ट नहीं है। क्यों? कहां बेचू चीजें? मैं एक IT और टेलीकॉम का बंदा हूं, मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन कोई एक चीज इंपोर्ट क्यों? इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर इतनी चीजें कर दी हुई हैं
اتنا کچھ کر دیں. مشکل آیا تھا اگلی بات کورونا کی وجہ سے، مطلب قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ سارا قرضوں میں اضافہ جو کیا انہوں نے. اچھا. انہوں نے 32,000 جو ارب تھا اس کو 46,000 ارب پہ لے گئے، قرضوں میں اضافہ کر دیا. وہ قرضے کہاں گئے؟ اگلی بات سن لیں. اکنامک کہتے ہیں کہ جی ہماری گروتھ کہاں ہے؟ گروتھ آپ اپنے کو گروتھ تو نظر نہیں آ رہی. 3.9%. آپ اپنے کو روٹی چاہیے، کیا روٹی مل رہی ہے لوگوں کو؟ گھروں کی بات کر لیں. مجھے ایک بات صرف کر لیں، مجھے بتائیں گروتھ ریٹ پہ چلیں، مجھے بتائیں کہ گھر مجھے بتا دے کوئی ایک کیس. میں آپ کو کہہ رہے ہیں ہزاروں گھر ملے ہیں. میں بینکوں سے بینکر کو ملتا ہوں، جھوٹ کہتے 3% قرضہ ملے گا. مجھے کو ثابت کر دے کسی کو 3%، میں یہاں چیلنج کرتا ہوں، میں بات کر لیں. میں کہتا ہوں 5% سے کم قرضہ کسی کو نہیں ملا. اور بینکوں نے جو گیم کی ہوئی ان کے ساتھ، پہلے 5 سال میں 5%، اگلے 5 سال میں 7%، اس سے اگلے 5 میں 12%، اس سے اگلے 5%، 18%. جی آپ چیک کر لیں، ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں، آن ایئر بات کر رہا ہوں. 18% تو اور ایک بات تو میں میرا حال بات کر سکتا ہوں. کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے ثابت کر دے کسی کو 3% پہ اپنا قرضہ ملا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے چھوڑ دوں گا، یہ 18% تک چلا جائے گا. جی 18% تک جائے گا، لوگوں کا خون چوسا جائے گا. یہ ان کو پتہ نہیں ہے بینکر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. جی ڈی پی گروتھ پہ اوپر آپ بھائی صاحب آپ کچھ کہنا کر رہا تھا کہ یہ چند دنوں سے یہ تماشا ہو رہا ہے. جی ڈی پی گروتھ والا چند دنوں سے ہاں جی 3.94%. یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ دن میں اگائے گی؟ اس سے کنٹینیوس جاب، یہ ایک پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا. شہباز گل صاحب نے پریس کو جاری کیا ہے، وہ کہتے ہیں 6.5% اصل میں. یہ اب بتاتا ہوں. دیکھیں انہوں نے 1 مہینہ پہلے شوکت ترین صاحب جو ان کے اب وزیر خزانہ ہیں جی، انہوں نے معیشت کی صورتحال ساری قوم کے سامنے رکھی. صحیح. کیا اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3.4 ہے 3.8 ہے؟ میکسیمم 15 دن پہلے انہوں نے خود کہا کہ 1.7 ہے. یہ 15 دن میں 3.8 پر یا 4 پر یہ کیسے چلی گئی؟ باقاعدہ یہ پلاننگ ہوئی، ایک جگہ پر بیٹھ کر ڈاؤن میں پورا مضمون موجود ہے. کہاں پر ہوئی؟ کیا کہا گیا کہ لوگ اب بدل ہو رہے ہیں، قوم کو کم از کم کچھ تو دکھائیں. فیل گڈ کا تاثر دینے کے لیے ایسے ہی ہے کہ ایک تھے ایک انسٹیٹیوشن کے بڑے افسر، اچھا انہوں نے آج سے 2.5 سال پہلے یہ کہا کھڑے ہو کر کہ میڈیا اگر عمران خان کی اکانومی کنڈیشن کو بہتر دکھائے نا، دیکھیں پھر کیسے ہوتا ہے. لوگ 6 سال مہینے دیکھتے دیکھتے ہمیں 3 سال گزر گئے، 1000 دن گزر گئے. وہ ایک چیز نہیں آپ کی ماننے کے لیے تیار انہوں نے 3 سال کے ماننے کے لیے تیار نہیں. نجم علی صاحب پونے 3 سال کو ہو گئے، غلط اعداد و شمار پونے 3 سال ہو گئے. اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور کورٹ سے جیسے باہر جانے کے لیے اجازت طلب کی جاتی ہے. پاکستان کے مفاد کے لیے سپریم کورٹ کے جیسے یار کمال بات ہے. میں نے آپ کو کہا ہے ان کا ہر بندہ باہر کی کورٹوں کی بات کرتا ہے، باہر کی چیزوں کی بات کرتا ہے، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آئے لوگ باہر سے ہیں اور باہر انہوں نے بھاگ جانا ہے. کون باہر بھاگا نہیں اور کون کہاں بھاگا ہے؟ ایسی مزیداری کی بات ہے. میں کہتا ہوں آئے گا، وہ یہاں پر، میں کہتا ہوں واپس وہ ہے یہاں پر، وہ آئے واپس نا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو گھر میں بھی ملازم رکھیں، آپ اس کا شناختی کارڈ چیک کریں گے، اس کا حسب نسب دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. زلفی بخاری کو انہوں نے اتنی اہم پوسٹ دے دی. عمران خان صاحب سے پوچھا گیا اس کا کاروبار، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. وہ کاروبار اب سامنے نظر آ گیا، آیا کہ نہیں آیا. ایک آدمی اس طرح کسی آدمی کو رکھ لے، قصوروار کون ہے؟ رکھنے والا. یہ تمام قصور جو ہیں، جو ٹاپ کہتے ہیں کہ ٹاپ ٹھیک ہوگا تو سارا ٹھیک ہوگا، ٹاپ ہی خراب ہے، اس لیے ہر چیز خراب ہے. اور یہ 100 دن کیا، 1 سال کیا، 10 سال بھی یہ مان نہیں رہے. وہ کہہ رہے کوئی بھی ایک چیز، میں نے بار بار ریکویسٹ کی کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ کو پہلے بتایا کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ، اس کے اندر $1 ارب ہے. اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ فورنر جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، انہوں نے نہیں، ابھی بات سن لیں، وہ پاکستان کے
وہ سپوت ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا اور پاکستان کی جو پچھلی حکومتوں نے درگت کی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ شہرت کیا تھی, اس کے متعلق میرا خیال ہے ہمیں ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو $1 ارب آیا ہے وہ قیادت کے اوپر, ایماندار قیادت کے اوپر اصل میں ایک سکہ بند کر دیا ہے کہ کس طرح سے جب ایماندار قیادت آتی ہے تو بیرون ملک پاکستان اعتماد کرتے ہیں. اور اس کے بعد فراڈ کرے تو بھاگ جائے, واپس آ جائے. کیانی صاحب فراڈ کریں, خود چھوڑیں, وزارت چھوڑ دیں, ان پر مقدمہ نہ بنے, اور پھر وہ واپس آ جائے, اسمبلی میں بیٹھ جائے. اور اسی طرح ندیم بابر صاحب آ جائیں, وہ سارا 25 ارب روپیہ لے کر پیٹرولیم کا بھاگ جائیں اور پھر آ کر بیٹھ جائیں. یہ سارا کیا تماشا ہے؟ یہ اس ملک کا انہوں نے بڑا پہلی بات یہ بتائے کہ یہاں پر شہباز شریف صاحب کا ابھی ریسنٹلی سکیم پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ضمانت دی. نواز شریف کی عدالت نے کہا کہ آپ کوئی خوف خدا کا ہیں. آپ نے جس شخص کی پہلے ضمانت دی ہے تو یہاں پر آپ کہتے پلیٹلیٹس اوپر چلے گئے اور کبھی کہتے نیچے چلے گئے. وہ یہاں پر آئے معیشت کی بات اور معیشت کی ابھی آپ پہلے آپ بی بہاری پہ آگے, پھر آپ بابر ستار پہ آگے. اب آپ بابر ستار پہ نہیں آئے, بابر کیانی پہ آئے. وہ بابر ستار تو جج صاحب ہے, کیوں شو بند کروانا؟ بابر ستار ہیں, وہ کیانی صاحب نہیں ہے جناب. ریکارڈ میں میں آپ کو عامر کیانی کی بات, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ جج صاحب بابر صاحب کی طرف سارے پاکستان کی دمائیاں مہنگی کر کے لوٹ کر لے گئے ہوتا ہے, ہٹا دیا گیا, ہٹانے کے بعد سزا بھی نہیں دی گئی, دوبارہ بنتے وہیں. آپ ابھی تک دیکھیں یہ 40 سال کی باریاں لینے کے باوجود 2 خاندانوں سے قیادت عام لوگوں میں منتقل نہیں ہو سکی. یہ پاکستان سارے کوئی ہمارے تمام سب سے بڑا تمام ڈاکو کٹھے کر لیے, اب وہ لوٹ کر جا رہے ہیں. اور یہ خان صاحب ان کا پیسہ کھاتے رہے, ان کا پیسہ استعمال. یہ مجھے بتا دیں عمران خان صاحب کا کاروبار کیا ہے, کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ بھائی ان کا کاروبار کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی پاکستان سے پراپرٹی نہیں ہے. انہوں نے جو کہا تھا کہ پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی نہیں, انہوں نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا. یہ بہت اہم ہے. یہ میں وحید صاحب کو بتاؤں کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان سے باہر ان کا فلیٹ ہے. جن کا فلیٹ ہے آج پوری دنیا اس سے باہر نکلتے اور آتے جاتے دیکھتے ہیں. سوال بڑا, میں ایک بریک پر جانا چاہ رہا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں. یہ بڑا اہم سوال آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا کوئی کاروبار نہیں ہے. نہیں کاروبار میں نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری کوئی پراپرٹی ملک سے باہر نہیں ہے. اب نکل آئی ہے تو کاروبار بتا دینا کیا ہے, ہم بھی تو آپ بتائیں آپ کے کاروبار ہم تو بتا رہے ہیں کیا ہے. جدی پشتی امیر تھے, جدی پشتی ہماری فیکٹریاں تھی, سارا کچھ ہمارا تھا, ہم اسی پہ چل دیں. شریف فیملی کی بات کر رہے ہیں, وہی نا شریف فیملی کی بات ہمارے سے میری تو نہیں بات کر رہے ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, وہ بھی جدی پوچھتے تھے. اپنا جو جاگیردار تھے حاکم علی زرداری 58 میں میں نے تھے. حاکم علی زرداری کی جائیداد تھی, زمینیں تھی 1958 میں, جی 1958 میں میں نے تھے, جی تھے. آپ کون سے ذوالفقار علی بھٹو تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی 58 میں منسٹر تھے. ان کے فادر اپنا ان کے فادر جو تھے شاہ نواز بھٹو, وہ وزیر اعظم تھے. مطلب کہ آپ لوگوں کو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں. حاکم علی زرداری 4 دفعہ میں نے رہے ہیں, ان کی زمینیں, ان کی وہ وہاں کے سردار تھے. آپ لوگ ہسٹری کو جو لوگ کرتے ہیں ہسٹری کو توڑ موڑ دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے جواب دے دیں اسی سوال سے بات کریں, جواب دے دیں کہ کیا عمران خان کا کوئی بزنس نہیں ہے, تو مہینے کا 2 کروڑ روپیہ مہینہ کہاں سے خرچ ہو رہا ہے؟ 2 کروڑ روپیہ مہینہ کہاں سے خرچ ہوتا ہے. یہیں سے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں حکومت کے 1000 دنوں کے حوالے سے, اور 1000 دن مکمل ہونے کے ساتھ ہی سوال یہ کہ حکومت کتنی کامیاب ہوئی, کتنی نہیں ہوئی. ناصر سلمان صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, اور ناصر کہتے ہیں کہ اب آپ 5 سالوں کی بات نہ کریں, 7 سالوں کی بات کریں, اگلے 5 سال بھی ہمارے پکے انشاءاللہ پکے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ریکارڈ پہ ہے کہ لوگوں کو, جو کسان تھے, جو پاکستان کی آبادی کا تقریباً 75% ہے, جس قسم کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان میں فصلیں ہوئی ہیں, اس کی پاکستان میں ماضی میں کوئی نظیر نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی, اللہ کی رحمت. میں وہی بتاتا ہوں, ایماندار قیادت جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرتی ہے, اور جب لوگ گندم امپورٹ کیا نا ہم نے. اچھا بات ہونے دے,
وہ بیچ میں ویسے لقمہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اتنی اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ایگریکلچر کنٹری کے اندر پہلی مرتبہ ہماری اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے نہری پانی کے بہترین استعمال ہوتے ہوئے ہم نے اس تمام معاملات میں جو ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 90% کے قریب یہ جو زرداری خاندان ہے انہوں نے جو حکومت میں آنے کے بعد پیسہ بنایا، اس سے انہوں نے وہ مجید صاحب تھے ان کے ساتھ ملیں بنائی، اور نواز شریف صاحب جو یہاں اتفاق فاؤنڈری کے مالک تھے، اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی شوگر ملیں بنائی ہیں ریکارڈ کے اندر تمام چیزوں آپ کے سامنے حصہ ہے. ایکچولی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 75% نہیں جی بنائے بھائی جان، لیکن کاروبار میں آ کے اور حکومت میں آ کے دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رولنگ ہے اس معاملے میں. نہیں پکڑا ہوا ہے جناب، لیکن وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے عدالتیں جو فیصلے دیتی ہیں پاکستان پہ آپ رول کرتے ہیں، جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ کس طرح سے آپ بد اعتمادی کرتے ہیں. ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں 1000 دن کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ لوگوں کے ساتھ نمبر دیتے ہیں آپ 100 میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں؟ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ جو اہل آدمی ہے اس کو آگے لے کے آئیں، جو تابعہ داری کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے ہاتھ جب کرتا ہے پاکستان کے خاندانی سسٹم کو ہم نے تباہ نہیں کرنا. ہمارے یہاں پر بڑوں کی عزت ہے، بڑوں کو ہم آگے کرتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں. رینڈ کارپوریشن نے کہا ہے کہ پاکستان کے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے کچھ پیسہ لگایا، رینڈ کارپوریشن نے. اس کے تحت یہ کچھ ایسے اشاریے دیے جائیں گے جس سے پاکستان کے بزرگوں کو بظاہر باتوں سے تو نہیں، پیچھے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرانے سے بتایا جائے گا کہ ہم بڑوں کی عزت کس طرح سے کرتے ہیں. اچھا بہرحال میں آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہوں. اچھا میں اس طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو کہ جو بیسیکلی ہماری حکومت ہے اس نے ہمیں شعور دیا ہے کہ ہمارے یہاں پر نہیں دیکھیں، یہ کسی بندے کو بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن حکومت پہ بٹھانے کے لیے ہمارے پاس یہ کرائیٹیریا ہے کہ جناب آپ نے جو حکومت ہمیں دی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ملک آپ کو آزادانہ انداز میں حکومت کرنے کا حق دے گا، بلکہ آپ کو آگے میں نے بار بار ایک چیز پوچھی، میں نے بار بار ان دونوں سے ایک چیز پوچھی، کوئی ایک اچھی چیز بتا دیں، تعریف کر دیں. وہ تو انہوں نے نہیں بتایا. آپ کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں بتاتا ہوں. ہم نے دو پارٹیوں کو اس چنگل سے آزاد کرایا ہے کہ شاید اب عام آدمی کی باری آئے. سوال کچھ اور ہے. آپ ایک ایسی چیز بتا دیں آپ سمجھیں کہ ہم کرنا چاہتے تھے ہم نہیں کر پائے. دیکھیں ہم کرنا چاہتے تھے کر نہیں پائے. پاکستان کے وسائل کو لوٹا تھا. اگر جوڈیشل سسٹم کے اندر امپروومنٹ ہوتی اور وہ چیزیں ہوتی جو پاکستان آپ لٹکا دیتے. نہیں دیکھیں جو پاکستان کا قانون تھا وہ تو چاہتا ہے جنہوں نے پاکستان میں حکومتوں میں آ کے مال بنایا تھا، جن کے یہاں پر فلیٹ نہیں تھے اور باہر فلیٹ تھے، ان کا جو ساری دنیا نے تماشا دیکھا ان کو سزا ملتی. اور سزا ایسے ہی ملتی غریب آدمی جس کو ضمانت کے حقوق حاصل نہیں ہے، جن کے پاکستان کے اندر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہ دینے کی وجہ سے جو پاکستان کی 97% آبادی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہم نے ہندوستان سے آزادی حاصل کیوں کی تھی. اس لیے حاصل کی تھی. کرپشن پر آپ کی قیادت کو سزا ملتی، یہ کام نہیں ہو سکا پوری طرح. دیکھیں میری بات، پہلے میں اسی کا جواب دوں گا، بعد میں دوسری طرف آتا ہوں. قائد محترم میاں نواز شریف کو ایک میں سزا ملی اور ایک میں بری کر دیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جس میں بری کیا گیا اس میں لکھا ہوا ہے the NAB prosecution could not bring any bright evidence against Mia Mohammed Nawaz Sharif regarding corruption and money laundering. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیکن دوسرے میں سزا بھی ملی نا. نہیں سزا اس میں نہیں، سزا دوسرے میں ملی نا. بالکل. جس میں پہلے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ بری کر چکی تھی اس میں. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں جو ساری. لیکن انہوں نے بات کی کرپشن کی، میں نے کرپشن کا حوالہ آپ کو دے دیا. اس کے بعد تو کچھ رہ جاتا ہے کہ جب نیب جس میں یہ بھروسہ کر رہے تھے، جس پر سارا کچھ کیا، اس نے یہ لکھ کر ان کو بری ذمہ قرار دے دیا. اس کا مطلب کرپشن کا کچھ نہیں. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں آزادی دوں گا. عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر انہیں ہر بات کا پتا تھا کہ کیا خرابیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں سسٹم میں، بیوروکریسی میں، عدلیہ میں، ہر جگہ پر. وہ اس بات کا وہاں پر وہ پرچار کرتے رہے کہ میں یہ ٹھیک کروں گا. جہاں وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے قوم سے، یا وہ اب جھوٹ بول رہے ہیں. کسی جگہ پر انہوں نے کوئی اصلاحات کی ہوں، کسی جگہ پر آپ یہ لے لیں، یہ حامد میر کے ساتھ میر پھر کر وہ کہتے تھے کہ میں پریس کو آزاد کر دوں گا. آج کیا حال ہے پریس کا آپ کے سامنے؟ کس طرح بچڑنگ ہو رہی ہے آپ کی، کس طرح وہ آپ کو
हर किस्म की तकालीफ जो है वो पहुंचा रहे हैं। इसी तरह इन्होंने बाकायदा एक सिस्टम के तहत नहीं जंगहबार अदलिया को देखें, अदलिया को तबाह किया, इन्होंने इल्जाम लगाया, इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी गलत है इस मुल्क की, इन्होंने कहा इस मुल्क के सफीर गलत है, इन्होंने कहा इस मुल्क का बिजनेसमैन खराब है, इन्होंने कहा इस मुल्क का PIA खराब है, इन्होंने इस मुल्क के क्रिकेट खराब है। कौन सा महकमा जो इन्होंने छोड़ा जिस पर इन्होंने ये इल्जाम नहीं लगाया? उसके बाद क्या रह जाता है? इसका मतलब है कि जान रिकॉर्डेड केस हम जीत चुके हैं, तमाम चीजों को खराब कर रहे हैं। रिकॉर्डेड केस हम जीत चुके हैं, जिसके लिए ये वली साहब मुझे एक बात बताइए। पहली बात ये है कि ये इन्होंने किया है कौम को गुमराह, बिल जलाकर कंटेनर में खड़े होकर लोगों को किया गुमराह जब हुकूमत में नहीं आए थे, और ये आज भी गुमराह कर रहे हैं जबकि ये हुकूमत में मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात है 1000 दिन, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक रखा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि 1000 दिन का मतलब हुआ एक निकालते तो पीछे 0-0 ही है ना। अच्छा। तो अकेला बंदा क्या कर सकता है? बकौल इनके ये कहते हैं जी वो इमरान खान ईमानदार है। सही भाई आपने सारे कब लोग तो आपने, फिर आप कहते थे कि मेरे पास 100 बंदों की ऐसी टीम है जो मुश्किलात को, जी हाँ, 200 बंदों 200 बंदों की ऐसी टीम है जो मुश्किलात ठीक कर देगी, 100 दिनों में हम ये कर देंगे। कोरोना आ गया ना, कोरोना कहां आ गया? कोरोना तो आया आपका मार्च में पिछले साल, कोरोना तो पिछले साल आया है। सही। कोरोना तो उससे पहले तो नहीं आया था कोरोना। बात यह है कि इन्होंने जो कहा, जो कौम से वादा किया, ये कौम इनसे पूछेगी। मैं आपको सही कह रहा हूं कि ये कहते हैं ना अगले 5 साल, ये अगले 5 साल इमरान खान इस्तीफा, 7 ईयर कहने भी 7 साल है, फिर कह रहे हैं हुकूमत से लग हुआ जी, उस दिन के बाद इसको लोग देखेंगे कि लोग इसके साथ करते क्या है। पहली लहर तो हमने बर्दाश्त शोर की है, लोगों के पास मीडिया लहर से जो सोशल मीडिया कौन सी लहर? उस इतना नहीं था जितना आज है। लहर उससे पाकिस्तान के कौम के कह रहे हैं एक लहर हमने बर्दाश्त कर ली है, दूसरी खानदानी लहर जो आ रही है वो अल्लाह ताला वो बिलावल और मरियम की सूरत में, तो वो कहते हैं अल्लाह बचाए हम तो दुआ उससे। करते हैं। बात ये है, हाँ जी, आप पहले जमहूरियत कर ले, आप जमहूरियत को तो गमले में कहते हैं फूल की तरह, आप कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी? मोहम्मद बिन जमहूरियत- कासिम की उम्र क्या थी जो लीड कर रहे थे? अगर आप दूसरी नस्ल की बात, कासिम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के उस वक्त चर्चे थे, परचम लहराए जा रहे थे, एक जगह पे उनको भेजा देबल गया। पर सिंध- लेकिन उसके अलावा आप देखें वहां पर उस नहीं, वक्त क्या अभी तक अबू जर इन्होंने गफारी हैं, उस वहां पर गैर सियासी आदमी लाकर अबू जो उबैदा क्रिकेट इब्न का कप्तान अल-जज़ा, था, अभी सबक नहीं सीखा सर इल्म का तलब पीडीएम जो आपने बनाई थी अपने मुफादात के लिए, उसका जनाजा आप खुद पढ़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं। लाहौर का रास्ता आपने नहीं देखा। ये भाई साहब और खुदा के लिए कहता है, ये साहब, आप कामयाबी सीनियर है सियासतदान हैं। इनकी। पीडीएम एक आपने मिनट देखिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही की वहां बात कर रहा हूं। पर पीपल पार्टी ने जो यहां पर करवाया, जिनके ये पेट से पैसे निकाल रहे थे, जो जीए भुट्टो के नारे लगाए, ये इमरान खान की बदौलत नहीं है। आप ये समझते हैं जो वहां पर जरदारी ये के घर कामयाबी की है यात्रा वैसे की कि है, वो इमरान खान तहरीक का इंसाफ की सियासतदान उसने नहीं है। पीडीएम तोड़वा दी ये है तो ना वैसे। करें आप टूट बात गई है। वही साहब, आप इस PDM सारे टूटी हकाइक का नहीं है। जायजा लेते हैं। आज से 6 महीने पहले बात हो रही थी, हुकूमत क्या खत्म होने ख्याल की। है? अब कोई नहीं बात क्या पूरी दुनिया ने 2 साल की बात की जा रही है, अगले 5 साल दे रहे थे और जाग पंजाबी जाग का नारा लगा रहे थे। उनका सारा किरदार कौम के सामने पेश अगर इमरान खान कर दिया, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है कि आसफ अली ज़रदारी बिलावल तक कोई गैर असूली काम किया हो, मैं बता दें, कोई गैर असूली। हमने हमेशा असूलों की सियासत की है, उस असूलों की सियासत पे हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उस असूलों की सियासत पे भुट्टो साहब फांसी लगे, उस असूलों की सियासत पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत दी, उस असूलों की खातिर हम आज भी कौमी अमूर के काम सारे ने किए। यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को जो वोट मिले थे वो असूलों पर नहीं थे, जो इजाफी वोट मिले थे वो असूलों पर नहीं मिले थे। आप सेनेट की बात कर रहे हैं? जी मैं सेनेट वहां की बात कर रहा हूं, मैं भी आप कर रहे हैं, दोबारा आए मुझसे सवाल करें, मैं इसका जवाब दूंगा। यानी कि वो एक बात मैं कर रहा हूं, मैं इसका जवाब दूंगा। अगर आप सेनेट की बात करेंगे मैं उसका भी जवाब दूंगा। आप चीफ साहब को भी वोट डाले थे एक्सटेंशन पे, वो उनकी पार्टी का फैसला था, उनकी पार्टी का फैसला था। आप चीफ साहब को आप ही क्यों ऑन करते हैं कि आप ही ने वोट देना है? वो भी दे सकते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पीटीआई हुकूमत के 1000 दिन गुजरने के हवाले से। इस पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट आपने सुन ली। नासिर सलमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बिल्कुल तफसील के साथ बता रहे थे कि क्या कामयाबियाँ हैं। वहीद आलम खान साहब भी हैं, मुनव्वर अंजुम साहब भी हैं, वो भी आपको बता रहे थे कि हालात क्या हैं, दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख क्या। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुनव्वर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब अगले 1000 दिन तो गुजर गए,
825 دن جمع تفریق کریں، 825 دن باقی رہ کے آپ کو 825 دنوں میں کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ معیشت ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس سے دوبارہ 4% پہ پہنچ گئی، نہ تسلیم کریں آپ، دعویٰ یہ ہے بہتری آ رہی ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جو مشکل وقت تھا وہ گزر گیا ہے، یہ 5 سال کی بات 7 سال کی بات کر رہے ہیں، آپ کو اگلے 2 سالوں میں جب الیکشن پہ ہم جائیں گے تو کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ بہتری کتنی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ انٹرنیشنل انوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس میں انسان کو بہتری نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بہتری ہوتی نہیں، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو ہمارے لوگ تعریفیں شروع کر دیں گے، اس میں کنٹرولڈ میڈیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا وہ کنٹرول میڈیا سے باہر نکل کے اوپنلی بات کرتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جو 825 دن ہیں ان میں کوئی یہ کچھ کمال دکھا دیں گے، 825 کو آپ الٹا کر دیں، 5 2 8 بھی ہو تو کچھ نہیں کمال دکھا سکتے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں فیئر فری الیکشن ہو جائیں تو پھر بھی میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہماری سب جماعتوں کی۔ اس وقت جو ہے ہمیں سب کو مل کر، تمام جماعتوں کو مل کر اگلے الیکشن کے لیے ہاں سب دعوت دے رہے ہیں نا کہ آئیں انتخابی اصلاحات پہ بات کریں، الیکٹرانک ووٹنگ کوئی دعوت شعوت کوئی نہیں ہے، ٹو بی آنسٹ۔ وہ تو دعوت کئی دفعہ اگر دعوت دیتے تو پھر اپنا کشمیر پہ بات کرتے۔ آپ لوگ تو کشمیر پہ الیکٹرانک ووٹنگ کشمیر پہ گول بیس کانفرنس کر لی انہوں نے، الیکشن کی بات کی ہے، آپ تو ہاتھ میں رکھ کے ٹرے میں رکھ کے انہوں نے کشمیر دے دیا انڈیا کو۔ صحیح ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ اپنا ٹریڈ کریں گے، اگلے دن جب آپ کو کہا جاتا ہے ٹریڈ کے بعد آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں اگلے 825 دنوں میں بھی آپ سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی آپ لوگوں کے لیے بھی کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز پہ چلے جائیں۔ میں تو اس میں پولیٹیکل ورکر میرا ذاتی یہ رائے ہے، ہمارے پاس 2200 کامیاب ہو جائیں، 2200 7 سال کا اگر آپ کریں۔ سر الیکشن ہوں گے تو فیصلہ ہوگا دیکھیں نا۔ علاقائی جماعتیں ہیں ہمارے مقابلے میں 2، ایک صرف سندھ کے انٹیریئر کی ہے، اچھا سن لیں ذرا جی، پبلک بھی سن رہی ہے، اور ایک سینٹرل پنجاب کی۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 2 صوبوں میں اکثریت سے اور بلوچستان میں حکومت کر رہی ہے، اور یہ جو علاقائی جماعتوں کے ساتھ ہمارا اس وقت بھی مقابلہ ہے، ایک سینٹر پنجاب کی ہے، ایک انٹیریئر سندھ کی۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس انداز کو دوسرے انداز میں پیش کریں گے تو الیکٹرک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہم نے کھلے عام دعوت دی ہے کہ پاکستان میں ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں ان پہ بھی جن لوگوں نے انٹروڈیوس کرائی وہی کامیاب نہیں ہے، جو داخلی کا پروگرام واپس آ گئے، انگلینڈ والے واپس آ گئے، کینیڈا والے واپس آ گئے، عمران صاحب گرے تھے وہ یہیں پر انہوں نے کیا ہے، کیسے کامیاب ہوگی؟ وہ تو ہمارے یہیں پر رہے ہیں، انہوں نے یہیں سے راج کرایا ہے۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مقابلہ ہی علاقائی جماعت، ہاں تو میں نے بات کیا تو پڑھ رہے ہیں ان کا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں، ان کا مقابلہ صرف ایک چیز سے ہے، اس کا نام ہے 170,000 ووٹ لیے ہیں، متحدہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، 1 کروڑ 23 سال کی جدوجہد ہے، متحدہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، متحدہ تحریک انصاف جی متحدہ تحریک انصاف جو نہیں آ رہی جو آگے بھی ہے بھائی، یہ 1 کروڑ 70 لاکھ بندوں کو ووٹ متحدہ تحریک انصاف نہیں میں آپ کو پھر بن گئی ہے، جو بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں میرے بھائی، میری بات سنیں، چھوڑے جہانگیر ترین صاحب کو، یہ بات بتائیں کہ میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں کہ 2 علاقائی سیاسی پارٹیاں بھی نہیں آپ کہہ سکتے، وہ کہہ رہے ہیں سندھ کی جماعت ہے، ہمارے انٹیریئر کی کراچی میں بھی ان کا کوئی ایسا نہیں ہے، صحیح ہے، تو یہ سینٹرل پنجاب کہاں سے سندھ کی جماعت آ گئی؟ ہم پنجاب میں جیتے ہوئے ہیں، کہاں ہم تو پنجاب کیا ہو گیا 7 سیٹیں ہمارے پاس ہے ایم این اے، ہم تو اس سے کم 96 تو دیتے رہے نا۔ کبھی بھٹو صاحب کا دیکھیں، سنیں جو 91 کا الیکشن ہے بھائی، سننا اور چاہتے کہاں پر آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں 96 میں پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایک سیٹ تھی پنجاب میں؟ کوئی ایک سیٹ بتا دیں۔ 97 کے الیکشن میں آپ 97 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی، اور 2002 میں اور مشرف مجبور ہو گیا تھا ہمارے اندر پیٹروٹ بنانے میں۔ چلے بھائی صاحب، اگلا الیکشن یہ کنفرم ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی علاقائی جماعتیں ان سے مقابلہ ہے، ہماری پرفارمنس ایسی ہے کہ اگلا الیکشن بھی ہم جیت رہے ہیں، اب 7 سالوں کی بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ بھی کہے صاحب۔ اگر 7 سال کیا موجودہ ان کی نااہل جو قیادت ہے
یہ 10 سال اور بھی رہے. پیسہ نہیں بنا رہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. پیسہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں بنا رہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں بنا اور رہے. حکومت پیسہ نہیں بنا رہے. شوکت ترین 300 ارب روپے بنا کے چلا گیا. یہ سارے پیسے نہیں بنا رہے. دوائیاں مافیا, چینی مافیا, آٹا مافیا. حفیظ پاشا کی یہ کہاں عامر کیانی صاحب کی بات کر رہے ہو, وہی نا عامر کیانی رنگ روڈ کی بات کر رہے ہوں گے آپ. 3 تو تبدیل کر چکے ہیں. یہ پروجیکٹ شروع دیکھیں مجھے سر کمال ہی یہ ہے کہ پروجیکٹ ناصر بھائی اور پیسے کھا گئے. سر کمال ہی ہے کہ پروجیکٹ شروع کیے بغیر یہ کیلبری فونٹ کی طرح ہے. اچھا انہوں نے کہا ہم نے لانچ نہیں کیا, وہ ٹائپنگ میں آ گیا. وہ ایماندار ہے. ہاں جی, اس نے خود کہا تھا کہ اگر بجلی کی قیمتیں بڑھیں تو حکمران چور ہے. صحیح ہے. آج اپنے آپ پر لاگو کر لیں کہ آئی پی پی آپ نے اوپر لاگو کر لیں اس بات کو. سر 3 سال ہو گئے نا, وہ معاہدے ختم کریں آپ. نہیں اس میں مجھے یہ بتائیں, یہ سارے بجلی کے بل زیادہ ہو گئے ہیں. علیمہ خان کے پاس جو پیسہ ہے, اگر آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں گورنمنٹ آف پاکستان کی گارنٹی دی گئی علیمہ باجی کے پاس جو پیسہ وہ دیں گے. ایمانداری کی بات کرتے ہم نا. اس ایمانداری کو کیا کریں جو نااہلی کی صورت میں قوم پر مسلط ہے. نہیں میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایماندار ہے. سوری بھائی صاحب, آپ مانتے اس کا, میں ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ علیمہ بی بی کا پیسہ بھی عمران کا پیسہ ہے, وہ کسی دوسرے کا پیسہ نہیں ہے. مجھے شوکت خانم کا آڈٹ کیوں نہیں کراتے؟ یہ جو اپنا فارن فنڈی کا پیسہ کا کیوں نہیں کیس کو روکا ہم نے تو کہا ہے فارن فنڈی کا کیس کیوں روکا ہے؟ ہم نے اکاؤنٹس دیے ہیں اپنے لوگوں کو بتایا گیا. نہیں سر بات سن لیں, بات سن لیں. دیکھیں جو دوسری پارٹیاں ہیں, ہم نے وہاں پر سال شروع ہوا, یہ سوچتے ہیں ہم آپ کو پیسے صاحب نے اور بلاول نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا گورنمنٹ سے کہ آئیے چارٹر فار اکانومی کر لیں, آئیے انتخابی اصلاحات کر لیں, آئیے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا تو اس پر بیٹھ کر لیں. لیکن عمران خان نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی, کہیں پر ان سے بات نہیں کی, اور ابھی تک کسی کا چارٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے انتخابی اصلاحات اپنے طور پر سینٹ کے الیکشن کے لیے کر لی. جب وہ کی تھی تو باقی اصلاحات کہاں گئی؟ پورے ملک میں ہونی چاہیے نا. بات تو الیکشن کی ہے, صرف سینٹ کے الیکشن کی نہیں ہے, وہ بھی صرف اس کے لیے چیئرمین کے لیے, دوسرے کسی آدمی کے لیے نہیں. یعنی یہ اپنی مطلب کے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو 10 سال کی بات کرتے ہیں نا, یہ لگتا ہے ان کو کہیں سے گارنٹی ملی ہے کہ ہم کر دیں گے جنہوں نے کرنا ہے. بار 10 سال کی بات کر رہے ہیں, بڑے کنفرم ہے, بڑے کنفرم ہے. ہم تو کہتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت میں آ کے پیسہ نہیں لایا. ہمارے وزیر اعظم ٹھیک ہو گیا, ساری باتیں کلیئر ہو گئی. آپ نے بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بس وہ بیچ میں ایک سوال رہ گیا تھا پروگرام کے آخر میں. ناصر صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا بزنس کیا ہے, کاروبار کیا, وہ کہاں سے کماتے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب ان کے پرائم منسٹر ہیں. اپوزیشن کو چاہیے اس طرح کے معاملے کو کسی بھی فورم میں لے کے جائے, اور وہ پاکستان کے سن لیں, میں عمران خان صاحب کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں, میں پاکستان تحریک, نہیں میری بات سن لیں, میں یہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی کا ایک رکن ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے متعلق اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی کوئری ہے تو وہ عمران صاحب کورٹ یہاں پر آزاد ہیں, یہاں پر سپریم کورٹ کام کر رہی ہے, ہائی کورٹ کام کر رہی ہے. دیکھیں اپوزیشن جماعتوں کا کام کیا ہوتا ہے, کورٹ میں جائے اور کسی نون لیگ کے تو کانٹیکٹ نہیں ہے. سوری یہ عمران خان کے تو کانٹیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ نون لیگ کے اور ہمارے کانٹیکٹ ہے. ہمارا تو پتہ ہے, ان کا نہیں پتا. بات یہ ہے لیکن مجھے یہ بتایا 2 کروڑ دینے کا خرچہ جو بنی گالہ میں ہو رہا ہے, بھائی خورشید بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو زرداری صاحب سے پیسے نکلوانے کی بات کی تھی, نہیں وہ پیسے نکلوانے کو چھوڑیں, یہ پھر ہمیں اکاؤنٹنٹ تو نہ کہیں آپ. نہیں تو پھر آپ نے سب کچھ جانتے بوجھتے جو قوم سے وعدے کیے جھوٹے, وہ تو بتائیں. اس کا تو کچھ بھائی میں نے آپ کو کوئی اصلاح کر دی ہے, کوئی آپ نے پیش رفت کر دی ہے, کوئی ہم نے تو آپ کو اصلاحات لے کر کوئی بات بتا دیں کے لیے قرضے کا اجرا کر دیا ہے, ہم نے مکان دینا, آپ نے چینی سستی کر دیا ہے, بجلی سستی کر دیا ہے, گندم سستی کر دیا ہے, اب کچھ تو بتائیں. بعد رکھیں لوگ حکومت کا چھاپا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ناصر سلمان صاحب, وحید عالم صاحب, منور انجم صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین دونوں طرف کا مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا, آپ کے سامنے آ گیا, ریمیٹنسز بھی آ گئیں, آپ کے سامنے تجارتی خسارہ بھی آ گیا, آپ کے سامنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی آ گیا, آپ کے سامنے ایکسپورٹس بھی آ گئیں, آپ کے سامنے ہزاروں گھر دینے کی بات بھی آ گئی, اور اس کے بعد دوسری طرف سے
آپ کے سامنے بجلی پیٹرول کے نرخ بھی آ گئے, آپ کے سامنے ہر چیز ڈبل ہونے کی بات اور مشکلات کی اور کرپشن کی بات بھی آ گئی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, بہتر فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں. ابھی سے آپ سوچنا شروع کر دیجئے کہ 10 سال والی بات ٹھیک ہے, ٹھپا لگانا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ابھی سے سوچنا شروع کر دیں. اللہ حافظ.